کہ آج ہم دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے دعا کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں ہماری دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قحط سالی پڑی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر تھے، جب وہ خلیفہ تھے ان کی خلافت میں قحط سالی پڑی، اور قحط سالی اتنی پڑی کہ لوگ پریشان ہو گئے، جانور پریشان ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا جمعے کے دن کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ جمعے کے دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے منبر پر، لیکن آپ ایک ایسے شخص کو بلاتے ہیں جن کا نام یزید بن اسود الجرسی، جو اس دور کے اس وقت بڑے متقی پرہیزگار تھے، ایمان والے تھے، تقوی والے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے ہیں، منبر کے اپنے پاس کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید بن اسود الجرسی سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ رب العالمین بارش برسائے۔ روایتوں میں آتا ہے، صحیح روایت میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ دعا کرتے ہیں، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر کے گھر تک پہنچتے ہیں، ہمارے سر گیلے ہو جاتے ہیں، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ دعاؤں کی تاثیر تھی۔ اس روایت سے بات معلوم چلتا ہے کہ متقی پرہیزگار نیک لوگ جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اخلاص للہیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ایسے تاریخ اور احادیث میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن ضرورت ہے، جو کہنے کا ہمارا مقصد ہے، خطبے کا جو لباب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لیں، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے جو پہلا سبب ہے ان میں سے یہ ہے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ پر یقین رکھ کر کے دعا کی جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس طریقے سے گمان رکھتا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔